الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکروار کے اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے، اور آج ہم نماز کے ارکان جانیں گے، نماز کے پیلرز جانیں گے۔ جیسے اسلام کے پیلرز ہوتے ہیں، جیسے ایمان کے پیلرز ہوتے ہیں، ویسے ہی نماز کے بھی 14 پیلرز ہیں۔ پیلر کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے، یا رکن کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا بنیادی حصہ اسے رکن کہتے ہیں۔ جیسے گھر کے لیے دیوار ہے، اسی طرح نماز کے بھی کچھ ارکان ہیں، نماز کے کچھ بنیادی حصے ہیں، ان کا تعلق داخل عبادت سے ہے۔ تو جیسے گھر کے لیے دیوار ضروری ہے، گویا کہ دیوار گھر کا حصہ ہے، ویسے ہی نماز کے لیے بھی کچھ ایسے اعمال ضروری ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور وہ چیزیں نماز کے اندر ہوتی ہیں۔ نماز کے بیسک، نماز کے اہم کچھ کام جنہیں نہ کریں تو ہماری نماز نہیں ہوتی، جیسے رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، یہ سب نماز کے ارکان کہلاتے ہیں۔ ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ بھول چوک کر یا نہ جاننے کی وجہ سے بھی چھوٹ جائے تب بھی اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ سجدے سہو کر لینے سے بھی ارکان کی تلافی نہیں ہو پاتی، بلکہ اس رکن کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات بھی ہم اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ اگر کسی کو پتہ نہیں تھا اور نماز پڑھتا رہا، رکن میں کمی کیا، تو پچھلی ساری نمازوں کو دہرانا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس نے نماز کا جنازہ نکال دیا۔ ہاں، اگر اس نے نماز پڑھی ہے، تازہ نماز، اور اس میں کسی رکن کو اس نے بھلا دیا ہے، تو یاد رکھیں اس کی وہ نماز نہیں ہوگی، اور جس رکعت میں رکن کو ادا نہیں کیا، وہ رکعت خود بخود ڈیلیٹ سمجھی جائے گی اور دوبارہ اسے ادا کرنا ہوگا۔ اس طریقے سے رکن کی ادائیگی ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ نماز کے ارکان 14 ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر طاقت ہو تو فرض نمازوں میں کھڑا ہونا، یعنی اگر کوئی آدمی طاقت رکھتا ہے کھڑا ہونے کی، تو فرض نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی، تو میں نے نماز کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ان سے پوچھا کہ نماز کے حوالے سے میرا کیا حکم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کہ دیکھو کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، پہلو کے بل پڑھ لو، لیکن نماز بہرحال ادا کرنی ہے۔ اگر نمازی بغیر کسی عذر کے قیام چھوڑ دے اور جھک جائے، اس کا ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جا رہا ہے، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ قیام اس کا جاتا رہا۔ تو قیام نماز کا رکن ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی نماز کھڑے ہو کر شروع کیا، لیکن نماز کی حالت میں عاجز آ گیا کھڑے ہونے سے، تو 2 رکعت کھڑے ہو کر ادا کیا تھا، بیچ میں بیٹھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن طاقت رکھتے ہوئے فرض نماز میں قیام نماز کا رکن ہے۔ فرض نماز کی جو قید لگائی گئی ہے، تو اس سے نفلی نمازیں نکل جاتی ہیں، یعنی اگر کوئی آدمی طاقت رکھتے ہوئے
نفلی نماز یا سنت نماز بیٹھ کر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی قائما فہو افضل، جس نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی، نفلی نماز، سنت نماز، یہ اس کے لیے افضل ہے۔ ومن صلی قاعدا فلہ نصف اجر القائم، اور جس کسی نے طاقت رکھتے ہوئے نفلی نماز بیٹھ کر ادا کیا تو اس کو کھڑے ہونے کے مقابلے میں آدھا ثواب ملے گا۔ ومن صلی نائما فلہ نصف اجر القاعد، اور جو لیٹ کر کے نماز پڑھا، نفلی نماز یا سنت نماز، اسے بیٹھ کر پڑھنے کا آدھا ثواب ملتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر سنت نماز ہے، نفلی نماز ہے، طاقت ہے تو بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں۔ اگر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو جائز ہے لیکن آدھا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی آدمی سو کر پڑھتا ہے تو بیٹھ کر پڑھنے کا بھی آدھا ثواب ملے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ طاقت رکھتے ہوئے فرض نماز میں کھڑا ہونا یہ نماز کا رکن ہے، اور نفل میں مستحب ہے کھڑا ہونا۔ اگر طاقت نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بتا دیا کہ اگر طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہو۔ دوسرا رکن ہے نماز کا تکبیر تحریمہ، یعنی نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ تو تکبیر تحریمہ بھی نماز کا رکن ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، سنن ابی داؤد میں بھی یہ روایت آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، کہ نماز کی چابی، نماز کی کنجی وضو کرنا ہے، اور نماز میں گفتگو حرام کر دینے والی چیز اللہ اکبر کہنا ہے، اور نماز کے عمل کو حلال کر دینے والی چیز سلام پھیرنا ہے۔ یعنی سلام پھیر دیں گے تو اب بات وغیرہ کرنا آپ کے لیے جائز ہو گیا۔ تکبیر تحریمہ کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اکبر کے کلمات ہی ثابت ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ اس کی جگہ نہیں لے سکتا ہے۔ ایک آدمی کو چاہیے کہ کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہے، قبلہ رخ ہو، اور عربی زبان میں کہے، اس کا ترجمہ بھی نہیں کہے گا بلکہ اللہ اکبر عربی زبان میں اس کے لیے کہنا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ تیسرا رکن ہو گیا۔ سورہ فاتحہ پڑھنا بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز میں رکن ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا اپنی زبان کو حرکت دے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی زبان کو حرکت نہیں دیتا ہے اور من ہی من میں پڑھتا ہے تو اس کو پڑھنا کہا ہی نہیں جائے گا۔ تو زبان کو حرکت دے اور خود کو سنائے ہلکا ہلکا، مکمل سورہ فاتحہ پڑھے، آیات کی ترتیب، کلمات اور مخارج کی رعایت کرتے ہوئے پڑھے، اور ایسی غلطی بھی نہ کرے کہ کسی حرف کا بالکل معنی ہی بدل جائے۔ اور عربی زبان میں بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف ترجمہ پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کا تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ قیام کی حالت میں، یعنی قوما کی حالت میں پڑھے۔ اگر رکوع میں جانے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو رکوع میں ویسے بھی اللہ کی عظمت بیان کرنی ہے، اس میں ہمیں قرآن نہیں پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو، ہر ایک کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق کیا فرمایا،
لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے ارکان میں سے چوتھا رکن ہے رکوع کرنا، اور رکوع ایسے ہوگا، یعنی ایسے جھکے کہ پیٹھ بالکل سیدھی ہو جائے۔ اللہ نے سورہ الحج آیت نمبر 77 میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، کہ اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرتے رہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایک لمبی حدیث میں نماز میں غلطی کرنے والے کو نماز سکھایا تھا۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو۔ تو رکوع بھی اطمینان سے ہونا چاہیے، یہ بھی نماز کا رکن ہے۔ رکوع کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کی ہتھیلی گھٹنے پر پہنچ جائے، رکوع کی نیت سے جھکے، کوئی اور نیت نہ ہو جھکنے کا، اور رکوع میں طمانینت بھی پائی جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ تم اطمینان سے رکوع کرو۔ اور مسند احمد اور طبرانی کی بہت ہی پیاری حدیث ہے جس میں جلد بازی کرنے والوں کے لیے پیغام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، سب سے برا چور نماز کا چور ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کوئی آدمی نماز میں چوری کیسے کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نماز کا چور وہ ہے جو لا یتم رکوعہا و سجودہا، جو نماز کا رکوع اور اس کا سجدہ صحیح سے مکمل طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کر رہا تھا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا تھا، ما صلیت، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، اگر تم اسی کیفیت میں وفات پا گئے تو اس فطرت پر نہیں مرو گے جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نماز میں رکوع اور سجدے کے اندر اطمینان ہونا چاہیے۔ تو اطمینان سے رکوع کرنا نماز کا رکن ٹھہرا۔ 5ویں نمبر پر رکوع کے بعد قوما میں سیدھا کھڑا ہونا، یہ ایسی کیفیت ہے جو رکوع اور سجدے کو الگ الگ کرتی ہے۔ رکوع کرنے کے بعد قوما میں سیدھا کھڑے ہو جائیں، یہ بھی نماز کا رکن ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے، لم یسجد حتی یستوی قائما، تو اس وقت تک سجدہ نہیں کرتے تھے جب تک کہ آپ سیدھا کھڑا نہ ہو جاتے تھے۔ تو رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ بھی نماز کا رکن ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں غلطی کرنے والے بندے سے یہ بھی فرمایا تھا کہ ثم ارفع حتی تعتدل قائما، کہ پھر تم رکوع سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے اچھی طرح سے کھڑے ہو جاؤ۔ اور قوما کی شرط یہ ہے، اس قیام کو قوما کہتے ہیں، قوما کی شرط یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے قیام کیا جائے، کھڑا ہوا جائے، اطمینان سے کھڑا ہو، اور کھڑے ہونے کی مدت بھی اتنی لمبی نہ ہو کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی مدت سے زیادہ ہو جائے، نہیں، قیام ہو، جلد بازی بھی نہ ہو، اور قیام کو لمبا بھی نہ کیا جائے۔ نماز کے ارکان میں سے چھٹا رکن ہے 7 انگوں پر سجدہ کرنا، یعنی ہر رکعت میں 2 بار سجدہ کرے اور نمازی کی پیشانی سجدہ کرنے کی حالت میں زمین سے ٹچ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، کیا ایمان والو رکوع کرو اور سجدے کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نماز میں غلطی کرنے والے بندے کو نماز کا طریقہ سکھایا، تو اس میں آپ نے فرمایا تھا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، یعنی پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدہ سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو۔ سجدے کی شرط یہ ہے کہ زمین سے پیشانی ٹچ ہو جائے، جیسا کہ ہم نے واضح کر دیا، اور یہ سجدہ 7 انگوں پر ہوگا، جس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں بھی کلیئر انداز میں کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، کہ مجھے 7 انگوں پر، 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ علی الجبہۃ واشار بیدہ علی انفہ، کہ پیشانی پر، اور پیشانی کے ساتھ ساتھ آپ نے ناک کی طرف بھی اشارہ کیا، گویا کہ پیشانی اور ناک ملا کر کے ایک ہوا۔ دوسرے نمبر پر والیدین، دونوں ہاتھ، والرکبتین، اور دونوں گھٹنے، واطراف القدمین، اور پیر کے دونوں کنارے، یعنی پیر کی جو انگلیاں ہیں ان پر سجدہ کرنا، اور یہ انگلیاں جو ہے قبلہ رخ ہوں گی۔ گویا کہ کل ملا کر یہ 7 اعضاء بنتے ہیں جن پر سجدہ کیا جائے گا۔ سجدہ کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ جھکتے ہوئے اللہ اکبر کہا جائے، پہلے اپنے دونوں ہاتھ رکھیں یا دونوں گھٹنے رکھیں، اس بارے میں علماء کی 2 رائے ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ پہلے دونوں گھٹنے رکھیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ پہلے دونوں ہاتھ رکھیں۔ البتہ سنن ابی داؤد کی ایک روایت آتی ہے جس میں وضاحت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، کہ تم میں سے ایک آدمی جب سجدہ کرے تو اونٹ کے بیٹھنے کے جیسے نہ بیٹھے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے رکھے، اس کے بعد اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ رکھنا چاہیے، اس کے بعد دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیکنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے پہلے دونوں گھٹنے رکھا بعد میں دونوں ہاتھ رکھا تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، پھر پیشانی اور ناک کو رکھے اور دونوں ہاتھوں کو دونوں کندھے کے برابر رکھے، یعنی دونوں ہاتھ زمین پہ ٹکائے تو دونوں کندھے کے برابر میں ٹکائے، اور انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں، ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں اور قبلہ رخ ہوں۔ انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں اور قبلہ رخ ہوں، اور اپنے پیٹ کو اپنے جانگ سے الگ رکھیں اور کوہنیوں کو زمین اور پہلو سے الگ رکھیں، اور کہیں سبحان ربی الاعلی 3 بار، سبحان ربی الاعلی 3 بار۔ بنیادی طور پر اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ 2 مرتبہ سجدہ کرنا یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ عورت اور مرد کے سجدہ میں کوئی فرق نہیں، عورت اور مرد کی نماز ایک ہی طرح کی ہوگی۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ لباس میں فرق ہوگا، فرق اتنا ہے کہ جگہ میں فرق ہوگا، فرق اتنا ہے کہ تسبیح اور تصفیق میں فرق ہے، یعنی عورت کا لباس اور مرد کے لباس میں فرق ہے۔ جگہ کے اعتبار سے عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، جبکہ مرد کو حکم ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے جائے۔ اور اگر مسجد میں ایک عورت بھی ہے اور امام سے غلطی ہوتی ہے تو مسجد میں مرد سبحان اللہ کہہ کر کے امام کو تنبیہ کرے گا، جبکہ عورت تصفیق یعنی تالی بجائے گی۔ یہ فرق ہے، ورنہ نماز کا جو طریقہ مرد کے لیے ہے وہی طریقہ
عورت کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز ادا کرو جیسے تو نے ہمیں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ نے، صحابیات نے، سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا طریقہ سیکھا تھا، اور مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی طرح کی نماز ہے۔ 7ویں نمبر پر سجدہ سے سر اٹھانا، یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ 8ویں نمبر پر دونوں سجدوں کے بیچ بیٹھنا، یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور ایسا ہر رکعت میں کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی حدیث میں جو ابھی گزری ہے، نماز میں غلطی کرنے والے کو تنبیہ کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر تم سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ تو دونوں سجدوں کے بیچ اطمینان سے بیٹھنا چاہیے، اور بیٹھنے کی شرط یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے بیٹھا جائے، زیادہ دیر نہ بیٹھے، اور بیٹھنے میں اطمینان ہو۔ 9ویں نمبر پر، یعنی نماز کا 9واں رکن ہے تمام کاموں کو اطمینان سے ادا کرنا۔ نماز کے تمام جو کام ہیں انہیں اطمینان سے ادا کیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں غلطی کرنے والے بندے کو جو نماز کا طریقہ سکھایا تو ہر عمل کو اطمینان سے کرنا سکھایا تھا، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز کے ہر عمل میں اطمینان ہونا بھی نماز کا رکن ہے۔ اور 10ویں نمبر پر ارکان میں ترتیب کا پایا جانا بھی نماز کا رکن ہے۔ ترتیب سے مراد یہ ہے کہ پہلے تکبیر تحریمہ ہو، پھر سورہ فاتحہ ہو، پھر رکوع کریں، پھر رکوع سے سر اٹھائیں، پھر سجدہ کریں، یہ ترتیب ہے۔ اگر ترتیب کو بدل دیا، کوئی سجدہ کیا پھر رکوع کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ترتیب بھی نماز میں ضروری ہے۔ 11ویں نمبر پر آخری تشہد کے لیے بیٹھنا، یعنی آخری تشہد کے لیے جو بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد تشہد کی دعا پڑھتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں، تو یہ آخری تشہد بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور آخری تشہد سے مراد سلام پھیرتے وقت جو تشہد ہے وہ نماز کا رکن ہے، ورنہ پہلا جو تشہد ہے یہ نماز کے واجبات میں سے ہے، جسے ہم بعد میں جانیں گے جب ہم نماز کے واجبات ذکر کریں گے تب۔ لیکن آخری تشہد جو ہے جس میں ہم سلام پھیرتے ہیں، یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ 12ویں نمبر پر آخری تشہد میں بیٹھ کر کے تشہد کی دعا پڑھنا بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا، اس وقت میرا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کے درمیان میں تھا، اور پھر اس کی کیفیت بتائی۔ جس طرح سے آپ قرآن کی سورہ سکھاتے تھے اس طرح مجھے آپ نے تشہد کی دعا سکھائی۔ آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ میری ساری بول سے، عمل سے اور مال سے انجام پائی جانے والی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، چاہے وہ عبادت زبان سے ادا کی جائے، چاہے عمل سے ادا کی جائے، چاہے مال سے ادا کی جائے، جو بھی عبادتیں ہیں سب کی سب اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں آپ کے لیے ہوں۔
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر، اللہ کے نیک بندوں پر اللہ کا سلام ہو، ہم پر یعنی مجھ پر بھی، میرے ساتھ جتنے نماز پڑھ رہے ہیں ان پر بھی، امام پر بھی، مسجد میں جو فرشتے ہیں ان پر بھی، جو جنات ہیں ان پر بھی، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر، مسجد سے باہر جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جتنے فرشتے ہیں، جتنے جنات ہیں، اور جو زندہ ہیں، جو مر چکے ہیں، سارے پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ مفہوم دراصل اس میں ہم بیان کرتے ہیں جب کہ ہم نماز میں تحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت زندہ تھے اس وقت صحابہ کرام کہتے تھے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو بعض صحابہ اس طرح کہنے لگے تھے السلام علی النبی، لیکن چونکہ ہم جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے تھے اسی طریقے سے ہم تحیات پڑھتے ہیں، یہ نیت رکھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزر چکے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تشہد پڑھنے کے لیے کچھ باتوں کی رعایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اپنے آپ کو ہم سنائیں، یعنی زبان کو حرکت دیں، لگاتار پڑھیں، فاصلہ زیادہ نہ ہو، گیپ زیادہ نہ ہو، اور بیٹھ کر پڑھیں۔ ہاں اگر معذور ہو تو جس کیفیت میں چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور عربی زبان میں پڑھیں اور مخارج اور تلفظ کی رعایت کرتے ہوئے پڑھیں۔ نماز کے ارکان میں سے 13واں رکن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یعنی تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف پڑھنا بھی نماز کا رکن ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، لہذا اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیف نصلی علیک اذا نحن صلینا علیک فی صلاتنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نماز میں آپ پر درود بھیجیں تو کیسے بھیجیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے کلمات ان کو یوں سکھایا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا معنی بھی ہم سمجھ لیتے ہیں، اے اللہ رحمت اتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار پر، جیسا کہ تو نے رحمت اتارا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے پریوار پر، بے شک تو تعریف والا بڑی شان والا ہے۔ اے اللہ برکت اتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار پر، جیسا کہ تو نے برکت اتارا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے پریوار پر، بے شک تو بہت تعریف والا اور بڑی شان والا ہے۔ یہ ہے درود شریف کا ترجمہ۔ درود شریف پڑھنے کی شرط یہ ہے کہ آدمی پڑھے تو زبان کو حرکت دے، عربی زبان میں پڑھے، اور جس ترتیب سے درود وارد ہے اسی ترتیب سے پڑھے۔ نماز کے ارکان میں سے 14واں اور آخری رکن ہے دونوں طرف سلام پھیرنا، وہ اس طریقے سے کہ نمازی دائیں طرف مڑے اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف مڑے اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دائیں طرف اور بائیں طرف مڑ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، کہ
بات کو حرام کر دینے والی چیز اللہ اکبر کہنا ہے، اور بات کو حلال کر دینے والی چیز سلام پھیرنا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا کہ آپ دائیں طرف سلام پھیرتے تھے، پھر بائیں طرف سلام پھیرتے تھے، حتیٰ ارا بیاض خدہ، یہاں تک کہ میں آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی دیکھتا تھا۔ تو پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، یہ رہے نماز کے 14 ارکان۔ آئیے ان ارکان کو سرسری طور پر جان لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر طاقت ہو تو فرض نمازوں میں کھڑے ہونا، دوسرے نمبر پر تکبیر تحریمہ کہنا، تیسرے نمبر پر سورہ فاتحہ پڑھنا، چوتھے نمبر پر رکوع کرنا، اور پانچویں نمبر پر رکوع کے بعد قومہ میں سیدھا کھڑا ہونا، اور چھٹے نمبر پر 7 انگوں پر سجدہ کرنا، اور 7ویں نمبر پر سجدہ سے سر اٹھانا، اور 8ویں نمبر پر دونوں سجدوں کے بیچ بیٹھنا، اور 9ویں نمبر پر نماز کے سارے کاموں میں اطمینان کا پایا جانا، 10ویں نمبر پر نماز کے ارکان میں ترتیب کا پایا جانا، اور 11ویں نمبر پر آخری تشہد کے لیے بیٹھنا، اور 12ویں نمبر پر آخری تشہد کی دعا پڑھنا، اور 13ویں نمبر پر درود شریف پڑھنا، اور 14ویں نمبر پر دونوں طرف سلام پھیرنا۔ یہ کل ملا کر کے 14 نماز کے ارکان ہیں۔ نماز کے ارکان اگر ادا نہیں کرتے ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی ہے، لہذا ان ارکان کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔